السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 11 اگست 2019 یعنی عید کے دن ناروے کی ایک مسجد جس کا نام النور اسلامک سینٹر ہے میں ایک شخص جس کا نام فلپ ہے اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، یہ شخص فلپ جو کہ صرف 21 سال کا ہے، ایک یونیفارم پہنے اور گن شاٹ سے بچنے والی جیکٹ پہنے ہوئے عید کے دن مسجد میں داخل ہوا۔ آگے جانے سے پہلے آئیے آپ کو اس شخص کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے جائیں۔ دوستو، اس شخص کا نام جیسا کہ میں نے بتایا فلپ ہے، اور اس نے اٹیک سے پہلے باقاعدہ فیس بک پہ بتایا کہ وہ یہ اٹیک کرنے والا ہے، اور جو آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ میں ایک وائٹ سپریمسٹ نے مسجد پہ حملہ کیا تھا ریسنٹلی اور کئی لوگوں کو شہید کر ڈالا تھا، اس سے یہ متاثر ہو کر رہا ہے۔ یہ اس نے بتایا فیس بک پہ اٹیک سے کچھ دیر پہلے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کو اس کے پیر یعنی سینٹ برینٹن ٹیرنٹ نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ اور یہ سینٹ برینٹن کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو جس نے نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے 51 یعنی 51 لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ مزید اس نے کہا کہ میرا ٹائم ختم ہوا اور اب آپ کی باری ہے کہ اس کام کو جاری رکھیں، یعنی ریسزم کا خوف اصل لائف میں لوگوں کو دکھائیں، لے کر آئیں۔ اور اس نے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا، لائک آئی ہیڈ فن۔ دوستو، رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کر کے ایک تنظیم ہے، اور یہ لوگ، کیونکہ یہ اٹیک کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے، یہ باقاعدہ منظم طریقے سے آج کل اٹیک ہو رہے ہیں یورپ، امریکہ وغیرہ میں۔ ان کا مقصد جو ہے پوری دنیا میں ایک چین قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی یہ اٹیک کرتے ہیں تو اٹیک کرنے کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے اٹیک کیا، اور میں نے فار ایگزامپل 10 لوگ مارے، 15 لوگ مارے۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو ریسزم والے لوگ ہیں، ریسسٹ لوگ ہیں، ان کو انکریج کرنا کہ ہاں میں نے 10 مارے، اب بتاؤ تم کتنے مار سکتے ہو۔ اور ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ نسل پرستی یعنی قومیت کو فروغ دینا ہے۔ اچھا دوستو، اس دہشت گرد کے بارے میں اوپر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی عام اٹیک نہیں تھا کہ فلپ منہ اٹھ کے مسجد آ گیا اور اس کا اٹیک ناکام ہو گیا، بلکہ یہ ایک پورے سوچے سمجھے اور ریسرچ کے بعد پلان کیا گیا اٹیک تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اپنے چاچا محمد رفیق کی۔ تھوڑا سوچیں، اللہ کا قانون کیسا ہے؟ ایک طرف ایک شخص مسلح پوری ریسرچ کے ساتھ کتنے دن ویٹ کرتا رہا عید کا، اور اس کے بعد اٹیک کرنے کی تیاری میں رہا اور بالکل پریپیئرڈ رہا۔ دوسری طرف چاچا محمد رفیق، جنہوں نے ضرور پاکستان سے نیا سفید کالر کا سوٹ منگوایا ہوگا کہ عید پہ پہنیں گے، اور عید کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ صبح عید کی نماز پڑھیں گے، نماز کو جاؤں گا اور پھر قربانی کا فریضہ ادا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں، بنا کسی ہتھیار اور تیاری کے انہوں نے ایک دہشت گرد کا سارا پلان چوپٹ کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ دوستو، یہاں ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ چاچا رفیق 65 سال کے بزرگ ہیں، جس عمر میں بندہ لڑنے کا تو سوچنا دور، بحث کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتا۔ اب یہاں دنیا اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص، ایک انسان کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے کسی دوسرے شخص کے لیے، اور وہ بھی اس شخص کے سامنے جو کہ آلریڈی پاگل ہے اور وہ ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے۔ دوستو، پوری داستان سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جیسا کہ چاچا رفیق، اور اس دین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں دوسرے انسانوں پہ جان قربان کرنے کا درس دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک ابدی زندگی پانے کا درس دیتا ہے۔ حالانکہ ماڈرن زمانہ صرف اپنی ذات، اپنی زندگی سے محبت کا درس دیتا ہے۔ یعنی ماڈرن فلسفی یہ ہے کہ دنیا، میں، میری ذات، میری خواہشیں، میری زندگی۔ حالانکہ اسلامک فلسفی یہ ہے
کہ دوسروں کا خیال رکھنا ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا کسی دوسرے کسی بھی رنگ و نسل کے شخص کو بچاتے ہوئے شہید ہو جانا آپ کو ایک ابدی زندگی کے حصول کا یقین دلاتا ہے۔ اب یہ دونوں کانسیپٹ بہت 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 مشکل ہیں اور بہت اپوزٹ ہیں، اسی لیے جو ماڈرن لوگ ہیں، جو ظاہر پرست لوگ ہیں، وہ یہ بیسیکلی عقیدہ، یہ فلسفی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس طرح کے پاگل لوگ ہیں۔ تو دوستو، جب تک مسلمان میں یہ جذبہ رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو خم نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ ایک سادہ لو چاچا رفیق جس طرح اس گورے کے ویل پلان حملے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی دنیا کی ظاہری طاقت اس مسلمان کا یا اس مسلمان قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ امید ہے دوستو آپ کو میسج سمجھ آیا ہوگا۔ اگر تو آپ کو یہ میسج سمجھ آ گیا، پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب میں شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔